طارق بن زیاد بربر قبیلہ سے تعلق رکھنے والا مسلمان اور بنو امیہ کے دور کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے جرنیل تھے۔ فتح ہسپانیہ طارق بن زیاد کا کارنامہ ہے۔ طارق بن زیاد کے حملے سے پہلے اندلس بے راہ روی کا شکار، غریبوں پر ٹیکس، بچوں کی شادی امیروں کی اجازت کے بغیر نہ ہوتی، پہلے امیر لڑکی کو خود استعمال کرتے پھر آگے جانے دیتے، فوجی امیر اور پادری ظالم ہو چکے تھے، امانت دار حکمران کو مار کر فوج کے تعاون سے راڈرک کو بادشاہ بنایا گیا۔ اندلس میں سبتا کا حکمران کاؤنٹ جولین نے 2 مرتبہ مسلمانوں کے حملہ کو ناکام بنایا۔ اس کی بیٹی فلورنڈا بھی راڈرک کے محل میں تھی، جس سے راڈرک نے زیادتی کی اور پھر کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر سے مدد مانگی کہ میری بیٹی مجھے واپس دلا دیں۔ طارق بن زیاد جبل الطارق اسپین کی سرزمین پر اترنے کے بعد کشتیوں کو جلانے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ فوج کم تھی اور طارق کا جذبہ واپسی کا نہیں بلکہ 7,000 کی مختصر فوج سے اسپین فتح کرنے کا تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ سب سے پہلے دین ہوتا ہے اور پھر وطن ہوتا ہے، اس لیے ہر وطن ہمارا وطن ہے۔ کشتیوں کو جلانے کے بعد واپسی کا خیال دل سے نکال دیا۔ طارق نے رمضان 94 میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور زریق نے اپنے لشکر میں سے اپنے ایک پہلوان جس کی طاقت جنگجوانہ صلاحیتیں قابل اعتماد تھیں کو طارق بن زیاد کے لشکر کی خبر لینے بھی بھیجا۔ یہ پہلوان طارق کے لشکر کو قلیل سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ اتنے میں مسلمانوں کے لشکر نے اس پر جوابی حملہ کیا تو اس نے راہ فرار اختیار کی اور تیزی سے دوڑا کے مسلمانوں کی پہنچ سے دور چلا گیا اور واپس جا کر زریق کو بتایا کہ طارق اور اس کا لشکر وہ لوگ ہیں جو اپنی کشتیاں اس لیے جلا چکے ہیں کہ کہیں ان کو واپسی کا خیال نہ آ جائے۔ ان کے 2 ہی مقصد ہیں، تمہارے پاؤں تلے موجود سرزمین یا جام شہادت، تیسری کوئی چیز ان کو قبول نہیں۔ نیز ان کی خود اعتمادی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے صف آرا ہونے کے لیے سخت زمین کے بجائے نرم زمین کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب ان کے لیے ہماری دھرتی پہ کوئی جانے پناہ نہیں، لہٰذا وہ جم کے لڑیں گے اور پھر فتح یا شہادت دونوں میں ایک ان کا مقدر بنے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خوشخبری دی تھی، اس لیے طارق بن زیاد نے جنگ وادی لقا میں وزیگوت حکمران لزریق کے 1 لاکھ کے لشکر کو ایک ہی دن میں بدترین شکست دی، جس میں راڈرک مارا گیا۔ فتح کے بعد طارق نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت تلیطلا پر قبضہ کر لیا اور طارق کو ہسپانیہ کا گورنر بنایا گیا، لیکن بعد میں انہیں دمشق طلب کر لیا گیا۔ سیاسی مسئلہ، حادثوں کا حسد یا مال غنیمت پر لڑائی کی کہانیاں مشہور ہیں، مگر اصل معاملہ قیامت والے دن کھل جائے گا۔ البتہ اس کے اسپین پر قبضے سے مسلمان مضبوط ہوئے اور اس کی مثال بننا ہر مسلمان کی خواہش بن گئی ہے۔ بندو اور چندو کا حساب چھوڑ کر اپنے لیے نیک مشن منتخب کرنے والے طارق بن زیاد جیسے ہیں، جو اپنے وطن اور اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ طارق بن زیاد رحم اللہ کی موت کے بارے میں صحیح روایت تو نہیں ملتی، البتہ کچھ قرائن و شواہد ہیں جن سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق طارق بن زیاد کی موت 102 ہجری میں دمشق میں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 98 ہجری میں ہوئی، لیکن معروف 102 ہجری ہی ہے، اور ایک قول کے مطابق اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے انتقام کا شکار جو معروف قائدین ہوئے۔ ان میں ایک معروف نام طارق بن زیاد رحم اللہ کا بھی ہے، لیکن یہ صرف ایک گمان ہے۔ گو اس گمان کو تقویت اس طرح ملتی ہے کہ سلیمان کے دور حکومت کے بعد طارق بن زیاد رحم اللہ کا کوئی ذکر کہیں ملتا اور یہ اپنے آقا موسیٰ بن نصیر رحم اللہ کے ساتھ ہی خلیفہ سلیمان کے انتقام کا نشانہ بنتے ہیں۔ البتہ ایک غیر معروف روایت کے مطابق ان کی موت مصر میں ہوئی، لیکن یہ سب گمان ہی گمان ہے۔